بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طلحہ صاحب ہے اور میرا تعلق زید حامد ایکسپوزیشن ٹیم سے ہے. آپ کو جیسا معلوم ہوگا زید حامد ایکسپوزیشن ٹیم ایک فیس بک پیج رن کر رہی ہے اور ایک بلاگ رن کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ زید حامد کے فتنے کو بے نقاب کیا جائے. کہ جس طریقے سے ہم نے کچھ ای میلیں بھی شیئر کی اور ہمیں بہت سارے ذرائع سے پتہ چلی کہ زید حامد اکثر توہین رسالت کرتا ہے خود کو. معاذ اللہ بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ خاص طور پہ خواتین کے سامنے کچھ ای میل بھی آئے ہیں جن کے سامنے یہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کے اندر حلول ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بن گیا جس طرح یوسف قذاب نے توہین رسالت کی تھی, اس طریقے سے یہ بھی مرتکب ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں دیکھیے جی, اگر اس نے میرے سامنے کی ہوتی تو پھر تو میں جیل میں ہوتا اور یہ اس دنیا میں نہ ہوتا, لیکن میرے سامنے اس نے ایسی باتیں نہیں کی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس سیکٹ کے لوگوں کے ساتھ یا کس جنس کے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنی ہے. کس لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں؟ اس قسم کی باتیں یہ ان خواتین کے ساتھ کرتا ہے جن کے ساتھ اس کے یا تو جنسی تعلقات ہوتے ہیں, یا جن کے ساتھ یہ رنگ رلیاں مناتا ہے, یا جن کے ساتھ یہ راتوں پوری رات بیٹھ کر یہ ان کے جسم کو دیکھتا ہے, گپے لگاتا ہے, اور نعوذ باللہ استغفر اللہ اگلے دن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم عشق رسول کی باتیں کر رہے تھے. زید حامد کی پہلی اہلیہ, اور جیسے کہ لوگوں کو نہیں پتا, میں نے زید حامد کا پہلا رشتہ بچانے کے لیے زید حامد کا رشتہ نہ ٹوٹتا, اس کے لیے اتنی ہمیں تکلیف تھی کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے. میں نے ان کی پہلی بیوی سے میں نے گھنٹوں میں نے گزارش کی, التجا کی ان کی زید حامد کی والدہ کے کہنے پہ کہ اس رشتے کو بچا لو. لیکن چونکہ زید حامد صاحب کو ایک نئی عورت چاہیے تھی, اور اب وہ چونکہ ان کو نبی نہیں مانتی تھی, نصرت صاحبہ ان کو نبی نہیں مانتی تھی, اور انہوں نے اخبار میں بھی لکھا ہے اور جس دو اور شخصیات کے سامنے کہا ہے, اس ای میل میرے لکھنے کے بعد انہوں نے خود میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ عماد بیٹا, میرے سامنے زید حامد نے اپنا پہلی بیوی کے ساتھ رشتے میں اپنی پہلی بیوی کو اور اس کے والد کو کہا کہ ہم نے تم دونوں کو جنت سے نکال دیا ہے, ہم نے تم دونوں کو جنت سے نکال دیا ہے. تو جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو ان کے اندر اختلافات شروع ہو گئے. نصرت صاحبہ نے اس آدمی کو کہا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم جیسے آدمی کے ساتھ نکاح فاسق اور فاجر فسق ہو گیا, ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں خلا تم سے لے لوں گی. اور اس بات پہ زید حامد نے اپنی پہلی اہلیہ کو خوب مارا, تشدد کیا ان کے اوپر, جو مجھے خود ان کی اہلیہ نے بتایا. ایک اور بار جب اہلیہ جو تھیں وہ دوبارہ آئی ایک شکایت لے کر ان کے پاس کہ اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک کریں, تو اس نے اس وقت اپنی پہلی اہلیہ کو کہا کہ تمہیں میں نے جنت کی بشارت دے تو دی ہے, اب کیا تکلیف ہے تمہارے باپ کو. اس قسم کی باتیں. زید حامد کی کتاب فرام انڈس ٹو آکسس کا جب ذکر آیا تو مجھے ایک بات یاد آئی جو میں آپ کے کچھ منٹ لینا چاہوں گا. میں ایک جنرل صاحب کے پاس گیا ابھی حالیہ پچھلے 1-2 دنوں میں, میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے اور ان سے خاندانی مراسم بھی ہیں. ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹا کہ یہ کتاب فرام انڈس ٹو آکسس جو زید حامد نے لکھی ہے یہ آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی کیا, اس کی تو پروف ریڈنگ ہی میں نے کی ہے الحمدللہ, میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گلبدین حکمتیار کا بھائی, اس سے ہم رابطے میں ہیں, وہ ہمارا ایک افغانستان جہاد کے زمانے کا ایک دوست ہے, اس نے زید حامد کی ان باتوں کا رد کر دیا ہے جو جھوٹ کا پلندہ اس فرضی مجاہد نے اپنے آپ کو کتاب میں بنایا ہے کہ میں 1986 سے لے کر 1992 تک میں افغانستان میں لڑا اور میں نے بڑے خونخوار محاذ دیکھے اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا, روس کو توڑنے والوں میں سے میں تھا. یہ خرافاتی باتیں ہیں. زید حامد کا کام افغانستان کے جہاد میں صرف اتنا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے تصویریں کھینچتا تھا اور ویڈیوز بناتا تھا. اور زید حامد کی اس وقت اس کے دفتر کی الماری میں نے اپنے ہاتھ سے ہزاروں تصویریں افغانستان کی اور hundreds of hours of video footage.
ta ta